محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت شیخ فرید الدین عرف شاہ بلہن دیوان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 26ویں پشت میں جا کر حضرت خلیفہ سوم سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام قاضی شیخ محمد مبارک تھا۔ حضرت دیوان صاحب یعنی شیخ فرید الدین عرف شاہ بلہن دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 17 برس کی عمر تک علوم ظاہری کی تحصیل میں مشغول رہے۔ بعد اس کے علوم باطنی کی رغبت ہوئی، جس کے باعث ذکر و اذکار شغل و اشغال میں برابر مصروف رہنے لگے۔ آپ کے آباء و اجداد قصبہ روح میں سکونت پذیر تھے اور محکمہ دارالقضاء سپر تھا۔ حضرت دیوان صاحب بموجب حکم و ارشاد حضرت مخدوم الملک شرف الدین شرف الحق شرف جہاں یحییٰ منی بہاری سے قصبہ سہسرام میں تشریف لائے۔ آپ کے پیر کا نام حضرت شاہ ابو الخیر فردوسی تھا، جن کا مزار قصبہ روح کے متصل ہے۔ خانوادہ فردوسیہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ فردوسی رضی اللہ تعالیٰ سے جاری ہوا ہے۔ اسی ایک گروہ نے دو نام پائے، ایک حبیب شاہی، دوسرا بلہن شاہی، جو حضرت شاہ بلہن دیوان خلیفہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے جاری ہوا۔ آپ نے علم باطنی میں ایسی کوشش بلیغ فرمائی کہ عرصہ قلیل میں اولیاء کاملین اور صاحب رشد و ارشاد سے آگے ہو گئے۔ حضرت پیر کی توجہ بھی آپ پر ایسی تھی کہ اور طالبان جو ایک مدت سے آپ کی خدمت میں حاضر تھے، ان سے دیوان صاحب کے مراتب اور مقامات توحید بہت تھوڑے دنوں میں حاصل ہو گئے۔ غرض دیوان صاحب پائے تسکین حاصل کر کے حضرت پیر کی اجازت سے والدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ماں باپ آپ کی مفارقت میں بہت غمگین، یعنی آپ کی جدائی میں بہت غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ آپ کی مواصلت یعنی آپ کی ملاقات سے بڑی خوشی حاصل ہوئی اور آپ کی شادی بھی کر دی، جن سے ایک فرزند دیوان محمد شریف صاحب پیدا ہوئے۔ چونکہ دیوان صاحب کے گھر پر بالکل دل بستگی نہ ہوئی، اس لیے ترک خانمہ فرما کر چند عارفان راہ حق کے شامل بفا ہوائے سیرو فی الارض سفر میں روانہ ہوئے۔ آپ کی ہمراہیوں میں سے حضرت شاہ ارزاں، میر ہاشم چار ضرب، شاہ کرامت اولیاء، شاہ نعمت یکدستی اور شاہ مومن چپ بھی تھے، اور دو شخص آپ کے خاص مریدوں میں سے شاہ شمس الحق دیوان رحمۃ اللہ علیہ اور میر گوشائیں صاحب تھے۔ بہت سیر و سیاحت کے بعد آپ بہار شریف میں تشریف لائے اور حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع لا کر کچھ دنوں درگاہ شریف میں مقیم رہے تاکہ استفادہ باطنی اور مرتبہ ولایت حاصل ہو۔ آخر الامر حضرت مخدوم صاحب کے حکم کے مطابق صاحب ولایت ہو کر قصبہ سہسرام میں تشریف لائے۔ اس وقت سہسرام میں حضرت مخدوم شیخ صالح صاحب صاحب ولایت تھے۔ آپ کے ٹھیک تشریف لانے کے روز مخدوم صاحب کا انتقال ہو گیا۔
نماز جنازہ آپ ہی نے پڑھائی۔ کچھ دنوں تک بڑھنی بھوتیا پہاڑی کے چشمے پر رہے۔ اس جگہ بلیات وغیرہ کا بہت زور شور تھا، لہٰذا وہاں سے اٹھ کر اس کے متصل موجودہ بڑھن پہاڑی پر ذکر و اشغال میں مشغول ہوئے۔ آپ کے 12 خلیفہ میں سے 2 میر سید گوشائی اور شاہ شمس الحق دیوان بھی سہسرام تشریف لائے اور تواتن اختیار کیا۔ بڑھن پہاڑی سے آپ محلہ جوالانی ٹولہ عرف باڑہ میں آ کر حضرت شاہ بڑھن دیوان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ آپ یہیں قیام کی مدت میں یعنی سہسرام میں قیام کی مدت میں تھے تو گوشائی تلسی داس بنارسی آپ کا شہرہ سن کر ملنے کے لیے شیر پر سوار، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا لیے ہوئے وارد سہسرام ہوئے۔ آپ کو جس وقت یہ خبر ہوئی تو استقبال کے لیے پاس کی خام دیواری پر بیٹھ گئے اور دیوار سے فرمایا کہ ایک فقیر شیر پر سوار ہو کر میری ملاقات کو آ رہا ہے، تو بھی چند قدم استقبال کے لیے چل۔ جس وقت گوشائی تلسی داس نے آپ کی یہ کرامت دیکھی بہت خوشنود ہوئے۔ اب اس جگہ کا نام بڑھن باڑی مشہور ہے۔ آپ کے خرقہ عادات اور کرامتیں اس کے سوا بہت ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار بستی کے اندر موجودہ محلہ درگاہ دروازہ میں ایک احاطے میں ہے، جہاں زائرین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ ہر سال محرم کی 25 تاریخ سے 29 تک ایک میلہ لگا رہتا ہے۔ یہی زمانہ آپ کے عرس کا ہے۔ گوشائی تلسی داس نے تاریخ وفات اس طرح فرمائی ہے۔ فرینڈز، کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد کا ورلڈ، اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، ہیو اے نائس ڈے۔